السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات کو آج موت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں، موت کا ذکر کروں۔ اللہ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ہمارے ماسٹر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا موت متعین فرماتا ہے، مقرر فرماتا ہے۔ جب اس انسان کی موت آنی ہے تو پھر نہ ایک دن آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ایک دن پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ وقت مقررہ پر حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آئیں گے اور ہمارے شریر سے روح کو نکال لیں گے۔ میں چند باتیں بتاؤں موت کے سلسلے میں۔ آج انسان موت کو بھول گیا ہے، دنیاوی ہوس، دنیا کمانے کے لیے آخرت کو بھول گیا ہے۔ جب ملک الموت آئیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام تو یہ نہیں دیکھے گا کس کا گھر اجڑ رہا ہے، کن کا گھر برباد ہو رہا ہے، کن کے چھوٹے بچے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ان کا روح نکال لیں گے۔ آپ جی جیسے کہ بتا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت بڑھیا۔ اور کیا آدمی کی پیدائش کے سمے ہی اللہ تعالیٰ جب پیدا آدمی کرتا ہے، کیا وہ اس وقت ہی اس کی موت بھی مقرر کر دی جاتی ہے کیا؟ صحیح بول رہے ہیں مٹر صاحب۔ اللہ نے جب تک دنیا میں ہمارے لیے روزی لکھا ہے اتنے ہی دن ہمیں روزی ملنا ہے۔ موت اللہ فکس کر دیتا ہے، اور یہ انسان کی نادانی ہے کہ وہ موت کو بھول جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا اٹل فرمان ہے، خدا کا اٹل قانون ہے، اس قانون کو ہم بدل نہیں سکتے۔ موت ہی ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ اگر موت اللہ نہ بناتا تو آج کون خدا کو مانتا، کون عبادت کرتا؟ یہ برائیاں، یہ چوری، یہ چماری اور یہ دنیا میں رہنے کے لیے جگہ کہاں ہو پاتے ہیں؟ ہمارے دادا پردادا دنیا سے گزر گئے، اگر وہ آج رہتے تو ان کے لیے بھی گھر چاہیے تھا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے لیے جگہ بک ہو جاتا، روم الگ سے ہو جاتا۔ لیکن روزانہ دنیا میں بچے پیدا ہو رہے ہیں اور روزانہ اس دنیا سے لوگ جا بھی رہے ہیں۔ اللہ نے موت کو فکس کر دیا ہے، موت کو اللہ نے لکھ دیا ہے کہ کس تاریخ کو کس بہانے سے آپ کی موت ہوگی۔ حیلہ روزی بہانہ موت، کوئی نہ کوئی بہانہ اللہ تعالیٰ لا دیتا ہے جس کے ذریعے ہماری موت ہو جاتی ہے۔ جب ہم چلنے کے قابل نہیں ہوتے، جب ہم لاچار ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، تو یہ موت ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے۔ تندرست رہتے ہیں، سب سے بڑی چیز موت سے ڈرتا کون ہے؟ موت سے وہ ڈرتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں، موت سے وہ ڈرتے ہیں جو دنیا میں پاپوں کا گٹھیڑی باندھ لیتے ہیں، موت سے وہ ڈرتے ہیں جو اپنی زندگی میں گناہوں کی گٹھری اپنے نامہ اعمال میں باندھ لیتے ہیں۔ موت سے وہ نہیں ڈرتا جن کا سر خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے گفٹ ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جب ایک سچا بندہ دنیا میں نماز پڑھتا ہے، میرے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، دنیا میں کبھی انہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لایا، بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر جانا۔ لیکن ایک سچے عاشق کے دل میں یہ تمنا ضرور رہتی ہے کہ یا رسول اللہ کسی دن آپ ہمارے سپنے میں آ جائیں، آپ ہمارے خواب میں آ جائیں۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ جب ایک مومن کی موت ہوتی ہے تو ہم انہیں عطر میں بساتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں، بہتر طریقے سے انہیں سجاتے ہیں اور انہیں پھر کھاٹ پر رکھ کر کے کندھا دے کر کے، ایک انسان نہیں بدل بدل کے کندھا دے کے عزت و احترام کے ساتھ اسے قبرستان لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں جن کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ہم دنیا میں بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے، اس نبی کا چہرہ، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے قبر میں، ہر مومن کے قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ قبر میں ابھی جی میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، ایسے کوئی ہوتا ہے کیا سوال و جواب؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سوال و جواب کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھے ماڈل صاحب۔ 40 قدم جب ہم میت کو دفنا کے ہٹ جاتے ہیں، کتابوں میں آیا ہے 2 فرشتے منکر اور نکیر، یہ 2 فرشتے سوال کرنے کے لیے اس بندہ کے قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ اتنے طوفان کے ساتھ آتے ہیں جیسے کہ کوئی آندھی آ رہی ہو، بہت گرجتی ہوئی آندھی کی آواز جیسی آواز کے ساتھ اس قبر میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ اللہ، اور جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے۔ اللہ ان کے اندر روح ڈال دیتا ہے، بس تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے سامنے وہ مرے ہوئے تھے، قبر میں اللہ انہیں زندہ کر دیتا ہے، اور ان کی روح جو ہے صرف کمر تک ڈالتے ہیں، صرف وہ اٹھ کر کے بیٹھ سکے، بدن میں طاقت ہو، پیروں میں جان نہیں ڈالتا ہے۔ بیٹھ گئے منکر نکیر، سامنے فرشتے سوال کر رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے اوپر بانسوں سے سجا کر کے ایک کھاٹ کی طرح بنا دیا گیا ہے اور مجھے دفنا دیا گیا ہے، میرے قبر کو پیک کر دیا گیا ہے۔ تب اسے سمجھ میں آتا ہے، او میں تو مر گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، اب یہاں سے میں جا نہیں سکتا، اب انہیں مجھے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ اللہ، قربان جائیں، پہلا سوال پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا دین کون ہے؟ من ربک، تیرا دین کون ہے؟ اس لیے قبر میں اذان دیا جاتا ہے، جتنی دور تک قبر سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں تک شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، نہیں تو شیطان بغل میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھ کو کہا کہ میں تیرا اللہ ہوں۔ یہ جو نیک بندہ ہوگا وہ تو کہے گا، فرشتے سوال پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر وہ نیک بندہ ہوگا، دنیا میں نماز پڑھا ہوگا، کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال پوچھا جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کے قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ سبھی مومن کے قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اگر وہ نبی کا دیوانہ ہوگا، سچا عاشق ہوگا تو پہچان جائیں گے، او یہ تو میرے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یہ میرے نبی ہیں، انہی پر میں کلمہ پڑھتا تھا،
इन्हीं का कलमा पढ़ता था, इन्हीं पर दुरूद पाक पढ़ता था, दुरूद सलाम भेजा करता था। अल्लाह अल्लाह, गैब से आवाज़ आएगी, ऐ मेरे फरिश्तों दूर हट जाओ, मेरा बंदा 3 सवाल का जवाब जो दिए गए वो सही जवाब है, करेक्ट आंसर है, इसलिए इन्हें जन्नती जोड़ा पहना दो और ऐसे लेटा दो जैसे कि दुल्हा सोता है। मगर जो इंसान सवाल और जवाब नहीं दे पाएंगे, कहेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो कहेगा हाँ हाँ लादरी, मैं कुछ नहीं जानता। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, कहेगा हाँ हाँ लादरी, मैं कुछ नहीं जानता। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, माँ कुन तो तक़ूल फ़ी शान हाज़र रुजुल, कि तू इस आदमी के बारे में क्या कहता था, ये कौन है, कहेगा हाँ हाँ लादरी, मैं कुछ नहीं जानता। गैब से आवाज़ आएगी, ये बंदा जो कुछ कहा है गलत कहा है, इन्हें जहन्नमी कपड़ा पहनाओ, जहन्नम में लिटा दो और जलते रहे। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते जहन्नमी कपड़ा पहना देते हैं और जहन्नम में डाल देते हैं। क़यामत तक वो जहन्नम में जलते रहेंगे, क़यामत तक जहन्नम के अज़ाब का शिकार होते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे दोस्तों दर्दनाक अज़ाब है कब्र का। कब्र के खौफ से डरें, कब्र से डरें। कब्र एक ऐसी मंजिल है जो अंधेरी कोठरी है। हमारे मरने के बाद जब हमें दफन किया जाता है तो सबसे पहले कब्र हमसे हिसाब लेती है। दाएं दीवार बाएं आ जाती है, बाएं दीवार दाएं आ जाती है, हमको मसल के रख देती हैं। मेरे दोस्तों, कब्र हमारे लिए जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, कब्र हमारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग है। हम उसे जो चाहें बना सकते हैं। अगर हम उसे जन्नत का बाग बनाएं तो जन्नत का बाग बन सकता है, जहन्नम का गड्ढा बनाएं तो जहन्नम का गड्ढा बन सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मौत को याद करें, अपनी ज़िंदगी को खुदा की तरफ घुमाएं, अल्लाह के घर की तरफ रुजू हों। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात है।